أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing a new last group about the munafiqeen, and I told you this is the third group about munafiqeen. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایٹ نمبر 86 to 100. There's how many verses are there? 15 verses. 15 verses. چلیے، اب وہ پچھلے دو گروپ اور اس میں بھی میں فرق بتایا تھا کہ اس میں کچھ شرعی احکام ہیں اور پھر منافقین سے متعلق ہی یہ گروپ ہے، لیکن اس میں کچھ شرعی احکام ہیں کہ وہ کس طرح سے ابتدا میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے احکام آئے تھے، پھر بعد میں کس طرح اس میں شدت، جب ایک طاقت جماعت کو مل گئی تو ان میں شدت، یعنی اس کا منافق ان کو حرکتوں کو کچلنے کے لیے احکام بھی ہے. چلیے اس کو کر لیتے ہیں جلدی جلدی. یہ شروع کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں سال پڑھ رہا تھا یا کوئی پڑھ رہے تھے، فون کر رہے تھے اسے. سر میں شروع کر دوں یہاں سے؟ بسم اللہ. اس دن چلیے انصار بھائی کا بھی میسج آیا ہوا تھا کہ وہ میوٹ پر ہے. کون؟ انصار بھائی. اچھا جی جی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تو میں سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہاں تک لے لیں. بلکہ شروع میں تو صرف وَإِذَا چونکہ حرف شرط ہے تو اس سے شروع ہوا، ربط ہے پچھلی آیت ہی کے ساتھ. جی اذا حرف شرط ہوا، پھر وہاں سے شرط کا فعل شروع ہو رہا ہے حییتم بتحیۃ وحیوا باحسان. میں صرف یہاں پہ لے لیتا ہوں حییتم، اور جب حییتم تمہیں مطلب سلام کیا جائے، تحیات دی جائے جو کہ گریٹنگ ہوتی ہے، یہ مجہول فعل ہے اور اس میں جو اس کا تم جو ہے وہ نائب فاعل بنے گا. گڈ، ویری گڈ. اور پھر بتحیۃ جار مجرور بنے گا، اس میں با حرف جار ہوا اور تحیۃ جو ہے وہ مجرور ہوا متعلق حیے، جو پیچھے ہم نے اس میں پڑھ لیا تحیت کے لیے، گریٹنگ کے لیے. اتنا ہو گیا شرط کا ٹکڑا. اس کے بعد اس کا جواب شرط ہوا شروع فا سے، فا جو کہ اس کا جواب شرط کا بنے گا. اور فحیو، اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک حکم بھی بنتا ہے، میں کہوں گا کہ تم گریٹ کرو، سلام کرو. اور
ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریہ جملہ ہے نا، انشائیہ. بالکل بالکل، اب اس میں کوئی بن سکتا ہے والی بات نہیں ہے، بالکل ہے. ہاں بالکل اس میں حکم ہے کہ یہ فعل امر کے ساتھ ہی بلا رہا ہے، اور جواب شرط بھی ہے اور فعل امر بھی ہے. اور پھر اس کے بعد فحی ان کو گریٹ کرو. کیسے گریٹ کرو وہ آگے اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی کہ بے احسنا، یا جار مجرور ہوا حیو کا، کہ بے احسنا بہتر جو اس سے احسن ہو. اس کی کچھ تھوڑا سا اس کو بھی آپ کو انالیسس کر سکتے بھی، آسانہ کو ٹکڑے کر کے کیسا آیا، بہتر معنی کیسے نکلے. سر حسنا جو ہے وہ اچھی کے لیے ہوتا ہے، ویری بہتر گڈ، ویری گڈ، کمپیریزن کرتے ویری ہوئے. گڈ. ہوں تو اب میں تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوز اس لیے ہو رہا ہوں کہ جو مجرور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ مقصور، بال- لیکن یہاں پہ یہ احسنا کے ساتھ آیا تو وہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نہیں نہیں، وہ پھر جو ہے حسنا وہ مبنی ہے، حسنی کے بھی نہیں کہتے. تو ہاں، اس لیے مبنی بعض اسم ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک جو ٹھیک. یا تعریفی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مجرور نہیں ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے. بہت اچھا کیا حسنہ کے میں نے بہترین یا بہتر. اب اس کے بعد میں نے خوبصورت کے معنی جی اس کو الف آ جانے سے کیا فرق پڑا، احسنہ، حسنہ سے احسنہ بنا. سر بہت اچھا، اس کی غلط ہو جاتی ہے. کمپیریٹیو بنتا ہے، کمپیریٹیو، ٹھیک ٹھیک. کمپیریٹیو بنتا ہے. اس غلط. سے بہتر، ہوں، اس سے بہتر. جی یعنی حیو، تم ملو، ہے نا، یا جی. اگر تم سے ملا جائے ہوں، دعا کے ساتھ تو پھر تم بھی ملو. اب اس کو ترجمہ میں تم بھی جواب دو وغیرہ ہے، لیکن گریٹنگ بہتر طریقے سے، اس سے اچھے طریقے سے. منہا کی تھوڑے سے انالیسس کریں گے. دانش بہت اچھا جانے ہوں، ماشاء اللہ. الحمدللہ. سر منہا بھی جو ہے اس میں جار مجرور ہی ہوگا، اور اس میں ہا جو ہے وہ حیہ کی طرف جا رہا ہے. جو پہلے کہا گیا تھا کہ جو تحیتن جو ہے نا، کہ گریٹ کرنے کی جو پہلے والی شرط میں آ گئی تھی، یہاں پہ بھی شرطیہ فکر میں جو تحیتن ہے اس کی طرف جا رہی ہے یہ. ویری گڈ، ویری اور گڈ. او اس میں جو ہے وہ اطفایا یا کے سینس میں، اور ردوہا، ردو جواب دو، ہا کی ضمیر پھر ادھر جا رہی ہے تحیتن کی طرف. تو مطلب یہ بنے گا کہ یا تو اس سے بہتر انداز میں ملو، یا ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے پہلے کیا گیا اتنا ضرور جواب دو. بہت اچھے. پھر ہا کی ضمیر تحیتن کی طرف. تحیت جس سے ملے. بہت، یعنی اگر اس طرح سے آپ کریں تو پھر بالکل آپ کلاس لیول پہ ہیں، الحمدللہ. چلیے اب یہاں پر ہم کچھ تھوڑی سی باتیں 5-10 منٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے آگے بڑھ جائیں گے. آگے کی 2-3 آیتیں شاید بہت آسان ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ اس کا دوسرا ٹکڑا بھی بہت آسان ہے، وہ تو کوئی بھی کرے گا. اچھا، اب یہ جو پچھلی آیت تھی وہ کیا تھی، یاد ہے آپ کو؟ یہاں پر تو پھر مجھے بیک جانا پڑے گا. میں یشفع شفا تو حسن والی، تو یہ بھی نیکیوں میں ہے سلام. اب یہ سلام کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ اگر کوئی تم سے ملے، یہ سلام دراصل ہوتا کیا ہے؟ واٹ از گریٹنگ؟ گریٹنگ دیکھیے، دوسرے تمام مذاہب میں یا کلچر میں ایک وے آف میٹنگ ہے، یعنی ایک دوسرے سے کوئی لوگ ملتے ہیں تو ہر
کلچر میں، ہر مذہب میں، ہر زبان میں اس کا ایک طریقہ ہے. کوئی گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون کہے گا، کوئی جو ہے اس کو جے گرو نمستے کہے گا، کوئی بنوس دیاس کہے گا، کچھ کہے گا. بہرحال ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کچھ پہلی گفتگو ہوتی ہے، اس کو کلچرل چیز کہتے ہیں. لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دو مسلمان یا کوئی اور شخص ہو، اس کے کچھ مسائل ہیں. وہ مسائل بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے سلام کے بارے میں، تو ہمارے پاس جو گریٹنگ ہے وہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، یعنی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے. اس میں ایک دوسرے کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گریٹنگ. اب اس میں دیکھیے دو احکام یہاں پر ہیں. پہلا حکم ہے فَحَيُّ بِحَسَنَا، اس سے بہتر جواب دینا، اس سے بہتر دعا دینا. اگر کوئی ہمارے لیے دعا دیتا ہے یا دعا کرتا ہے تو اس کو اس دعا میں اضافے کے ساتھ اس کو لوٹانا، یہ حکم ہے. لیکن اس کے بعد ایک چوائس ہے. اگر تم اضافہ نہیں کر سکتے یا بعض صورتوں میں اضافہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس صورت میں ردوہا، یعنی جیسا اس نے سلام کیا ویسا ہی اس کو لوٹا دینا. تو یہ ردوہا کے معنی، اور ردوہا کیوں آیا؟ بھی آسنا منہا کافی تھا، اور ردوہا جو آیا اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جواب ضرور دینا ہے. جواب ضرور دینا ہے، وہ تو خیر ابھی ہم آئیں گے اس پہ. لیکن اور ردوہا جو ہے یہ آیا تھا فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور ردوہا کیوں آیا؟ اگر ہم ایک حدیث ہے اس کو ہم معلوم کر لیں تو ہم کو یہ ردوہا سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہے نا. آپ نے نہ صرف اس کو جواب دیا بلکہ اس سے بہتر جواب دیا. ابھی ہم ردوہا کی طرف نہیں آئے، اس سے بہتر جواب دیا کہ اس میں رحمت اللہ کا اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ 10 نیکیاں لکھی گئی تمہارے لیے سلام کی. ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مخاطب فرمایا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں اور تم کو ملی. اور پھر آپ نے جو جواب دیا وہ تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تو یہ بھائی آسانہ ہوا ہے نا. پہلے کو آپ نے رحمت اللہ کے اضافے سے جواب دیا، دوسرے صحابی کو آپ نے اس میں برکاتہ کی اضافے سے جواب دیا. اس کے بعد ایک تیسرے صاحب آئے رضی اللہ عنہ اور آ کے انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا وہ علیکہ، بس اتنا. وہ تو صحابہ کی ہر چیز سیکھنے کی عادت ہوتی تھی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فلاں صاحب کو آپ نے اس سے بڑھ کے
حکم فرمایا، جواب دیا، پھر دوسرے کو بھی بڑھ کے دیا اور مجھے علیکہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے بڑھانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑھانے کے لیے الفاظ جو ہے بڑھاتے جائیں گے اس میں اور آدھے گھنٹے تک سلام ہی چلتا رہے گا، ایسا نہیں، اس کی ایک لمٹ ہے کہ اس کے آخری لمٹ ہو برکات ہو، 3 دعائیں کر سکتے ہیں، ایک سلامتی کی، ایک رحمت کی اور ایک برکت کی، اس کے آگے سلام میں کوئی اور دعا نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ علیکہ آپ نے فرمایا کہ اور تم پر بھی اتنی ہی چیزوں کی کو واپس کیا، یہ ردو ہے، اگر کوئی مکمل سلام کرتا ہے تو اتنا ہی سلام اس کو لوٹا دینا، اس لیے کہ دیٹ از دا اینڈ، وہ آخری کلمات ہیں سلام کے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی کمی کرے تو اس میں اضافے کے ساتھ لوٹانا، اگر کوئی پورا سلام کرے کہ وہ ساری تینوں باتیں کہے، سلامتی بھی، رحمت بھی اور برکت بھی، تو پورا کا پورا اس کو لوٹا دینا ویسے، وعلیکہ، یا پھر وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ رد اور ردوہا کب آئے گا، دانش آپ پڑھ رہے تھے، سمجھ میں ہے یہ؟ جی بالکل سر، تو جب ایک طرح سے اس میں 2 حکم بلکہ 2-3 چیزیں آپ نے ماشاءاللہ ایکسپلین کی ہیں، تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک بندہ پورے کا پورا ایک جو مسنون طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہہ دے گا، تو پھر اس وقت اس سے بڑھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں ہے، تو خالی جو انہوں نے وعلیکہ کہہ دیا وہ ردوہا پورا جواب ہو گیا اس کا، اس لیے اور ردوہا آیا۔ بس، پچھلی ساری ایگزامپلس میں اس کو بڑھاتے چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر جواب دیا۔ اور جب پورا سلام جواب کسی نے دیا، یعنی پورا تینوں کلمات استعمال کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا پورا کہ پھر لوٹا۔ تم پر بھی یہ تینوں چیزیں ہوں، ایک ہو گئی۔ چلیے اس کے بعد اس میں دیکھیے علامہ قرطبی ہیں، وہ ہر آیت کے مسائل بیان کرتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں، وہ مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، تو وہ مسائل جو ہیں، ہم کو بعض مسائل سلام کے معلوم نہیں ہوتے، تو تھوڑی دیر میں بہت سی چیزیں معلوم ہیں، بچپن سے سلام کرتے آ رہے ہیں، اور سلام سب کو معلوم ہے کیا ہے، لیکن اس میں کچھ مسائل بھی آ جاتے ہیں بعض وقت، اور اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ان مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلی بات اس میں کہ سلام کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، سلام کا مقام کیا ہے؟ افسر، سلام کا مقام کیا ہے؟ واجب ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں تھوڑی سمجھنے کی ہے، کسی نے کہا واجب ہے، یہ کون ہے، ممتاز تھی شاید، یا کون ممتاز ہی ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، خیر، دیکھیے واجب، سنت اور فرض کا فرق یہ ہے کہ جو حکم کسی بات کا قرآن میں موجود ہو، اس حکم کو فرض کہتے ہیں، بات سمجھیں، اور اس کے بعد جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، اس میں کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، اسے واجب کہتے ہیں۔ بہت سی باتیں واجب ہوتی ہیں، اور وہ واجب کا ٹرم بھی صرف احناف کے پاس ہے، دوسرے 3 ائمہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ سنت کے ڈگریز ہیں، موقدہ، غیر موقدہ، بہرحال واجب یعنی آپ نے جس کو کبھی ترک نہیں فرمایا وہ واجب ہوتا ہے، اس کے بعد کبھی کیا کبھی نہیں کیا وہ نفل ہوتا ہے، اس میں بعض چیزیں اپنے زیادہ فضیلت والی بتائی تو مستحب کہلاتی ہیں،
تو چونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے اور یہ حکم ہوا کہ یہ وَحَيُّ بِأَحْسَنَ، تو سلام ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر فرض ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فرض ہے۔ یہ ایک غلط فہمی عام طور پہ ہو سکتی ہے یہ سب میں، کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جو فرض کو چھوڑ دے گا وہ گناہ گار۔ ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مقام کیا ہے، فرض ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں حکم دیا کہ جب کوئی تم سے ملے، اور یہاں ملنا سلام کا ہی ہے، کہ اگر تم کو سلامتی دے، تم کو دعا دے، تو اس سے بہتر دعا تم اس کو دو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر وہ مکمل دعا دے دے تو ویسے ہی اس کو لوٹا دینا، اس میں پھر مزید کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، وہ سلام سب سے پہلے واجب نہیں بلکہ کیا ہے، فرض۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ جی سر۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب ایک دوسرے سے کیسے ملتے تھے، ان میں بہت چینجز آ گئے تھے، یعنی اصل دین بہت پیچھے رہ گیا تھا، برائیاں آ گئی تھیں، مشرک ہو گئے تھے، اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے، لیکن اللہ کے نام کو جانتے تھے، ہے نا، حیک اللہ، اللہ تم کو حیات دے، یہ کہہ کے، یا اہلاً سہلاً آج بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سب فرض نہیں ہے اہلاً سہلاً، بلکہ فرض کلمات السلام علیکم یا علیکہ ایک کو کر رہے ہیں تو علیکہ، یا اگر مجمع کو کہہ رہے ہیں تو علیکم کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب ایک دوسرے کو کلام یعنی ملاقات کے ساتھ ہی آج بھی کہتا ہے اہلاً سہلاً، اہلاً سہلاً سلام کے بعد ہونا چاہیے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ سلام جو اللہ نے یہ آیت سے ہم کو نوازا ہے، سب سے پہلے سلام کس نے کیا، ایسی کوئی حدیث آپ جانتے ہیں؟ سلام سب سے پہلے کس نے کیا، سلام کی ابتدا کہاں ہوئی؟ سر جب عطیات میں ہے نا سر، السلام علیکم یا ایھا النبی، معراج پہ جی ابتدا معراج نہیں، پہ۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں پوچھ رہا ہوں کہ سلام کی ابتدا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ جو پورا قصہ ہے کہ اس میں روح پھونکی ان کو، اور وہ فرشتوں کو حکم ان کو سجدہ کرو، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سلام سکھایا اور حکم دیا کہ جا کے فرشتوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر جواب میں فرشتوں نے ویسے ہی پورا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، آئندہ یہی طریقہ رہے گا، جو مومن ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی طریقہ معلوم تھا، اس لیے تحیات میں السلام علیکہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا۔ تو آپ نے وعلیکم سلام تو نہیں کہا تھا وہاں پر، جو خود سلامتی ہو اس کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ سارے اپنی امت کو بھی یاد رکھا، وہ عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے بندوں کے لیے بھی سلامتی ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد مسائل میں کیا ہے، کچھ قرطبی سے وہ لے لیتے ہیں مسائل کو،
مسائل میں دیکھیے، ایک مسئلہ یہ ہے، ابھی میں بتا دیا پہلا کہ سلام اور اس کا جواب یہ واجب نہیں بلکہ کیا ہے، فرض ہے نا۔ ایک مسئلہ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ واجب ہے، واجب نہیں، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض ایک آدمی سے مل رہا ہے تو دونوں کے اوپر فرض ہو گیا۔ بعض فرض ایسے ہوتے ہیں جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یہی سلام کہیں جا کے فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ فرض کب؟ اس کی صورت کیا ہے؟ اگر ہم کسی مجلس میں چلے جائیں، ایک سے زائد لوگ وہاں پر موجود ہوں، 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم وہاں پر جا کے ایک بار ہی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جو بھی ہم کہیں گے۔ اب اس میں جو جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس جماعت میں سے کوئی ایک شخص جواب دے، گروپ میں، کورس میں، پوری جماعت کو مل کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس میں سے کوئی ایک شخص جواب دے تو وہ پوری جماعت پہ کا جو فرض تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایک جماعت کی صورت میں اگر کوئی ایک آدمی آئے اور سلام، لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہمارا کلچر بھی ایسا بن گیا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ایسے ہی ہر ایک کو سلام کرتے ہوئے، مسجد میں بھی، جمعے کے دن بھی اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر گئے السلام علیکم، اب مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک سلام کر دینا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم کہہ دیے، تو پوری جتنے لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے ایک آدمی اگر جواب دے دے تو وہ سب کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو جا کے السلام علیکم کہا جائے اور وہ اس کا جواب دے۔ یہ بھی ایک مستند حدیث سے آیا ہے کہ وہی سلام کبھی فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ علامہ قرطبی جو کریٹ کرتے ہیں، سلام میں پہل کرنا کیسا ہے، یہ دیکھنا کہ سامنے والا آ گیا، انہیں مجھے سلام کرتا ہے، نہیں میں اس کو سلام کرا تو جواب دوں گا، انجان اگر ہو گیا وہ تو میں بھی انجان ہو جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سلام جو پہلے کرے گا اس کو زیادہ نیکیاں ملے گی۔ سلام میں پہل کرنا ہے نا، اس سے جو ہے انسان کا تکبر بھی اگر کہیں ہے تو مر جاتا ہے۔ وہ تو میرا ملازم ہے، وہ پہلے کرے گا، وہ میرا شاگرد ہو، بات استاد میں تکبر آ جائے، یا پھر کوئی شیخ ہے وہ یہ سمجھے کہ میں تو شیخ ہوں، میں تو امام ہوں یا فلاں ہوں، عالم ہوں، دوسرے لوگ مجھے آ کے سلام کریں تو میں جواب دوں گا، تو یہ وہ گناہ گار ہوگا۔ جو پہلے کر سکتا ہے وہ ضرور پہلے، سلام میں پہل کرنا افضل ہے بمقابلے اس کے کہ انتظار کیا جائے دوسرا ہم کو سلام کرتا ہے یا نہیں۔ یہ کچھ اہم باتیں ہیں، اس میں سے اکثر لوگ غلطی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہے وہ مجھے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا۔ ایسا ہے آپ کا تجربہ؟ اینی ون؟ جی بالکل، یہاں بہت ڈیلس میں یہی حال ہے۔ وہ حال کو آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ کا ختم کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی بھی انیشیٹو لے گا تو یہ کہ زیادہ نیکیاں اگر کمانا ہے اللہ
کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو سلام میں پہل کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد کچھ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ وہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کسی سواری پہ جا رہا ہے، ایک آدمی پیدل ہے، تو انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا کہ سب جو پیدل ہے وہ کون پہلے سلام کرے گا؟ سوار پہلے کرے گا۔ سوار کوئی بھی پیدل کر کو سکتا پہلے ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، جو پہلے کرے گا اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بہرحال ایک مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی جواب دیا کہ جو بڑے پوزیشن پہ ہے، سوار جو ہے وہ ایک تھوڑا بڑے پوزیشن پہ ہے، پیدل چلنے والا کم پوزیشن پہ ہے، تو اس کے بہترین اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ جو بڑے پوزیشن پہ ہے وہ چھوٹے پوزیشن والے کو پہلے سوال کرے، سلام کرے۔ سوار پیدل چلنے والے کو پہلے سلام کرے گا تو زیادہ نہیں کیا، لیکن ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا ہے کہ جو بڑے پوزیشن پہ ہوتا ہے، جو اپنے ماتحتین ہوتے ہیں، ان سے امید کرتا ہے کہ وہ سلام کریں گے تو یہ اس کا جواب دے گا۔ یہ ہم کئی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو انسان میں ایک قسم کا تکبر آ جاتا ہے، وہ تکبر کو مارنے کے لیے جو بڑے پوزیشن پہ ہے، جو عالم ہے یا جو بڑا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں آدمی چھوٹے پوزیشن پہ ہے یا میرا ماتحت ہے، میرا ملازم ہے، یہ کم درجہ رکھتا ہے تو اس کو، لیکن ہے مومن، تو اس کو میں کیسے سلام کروں گا؟ یہ مجھے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ ایسا بہت ہماری زندگی میں ہم روزمرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بڑا پوزیشن والا ایسا آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہتا ہے، کوئی آ کے اس کو، کوئی مولوی صاحب آ جاتے ہیں، ان کو دوسرے لوگ جا کے قریب سلام کرتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں۔ اہم مسئلہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے اسی میں پہلے کہنے والا، یعنی اگر تھوڑے لوگ کہیں ہوں، ان کا مقابلہ زیادہ لوگوں سے ہو تو یہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ آپ نے ایک ایک چیز دین کی بتا دی اور اس کو کھول کے مسائل کو آپ نے حل کر دیا۔ اب اس کے بعد گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی گھر میں داخل ہونے والا گھر والوں کو سلام کرے گا۔ اس میں پورے گھر کے لیے برکت ہے، یہ نہیں کہ گھر والے اس کو آنے کے بعد سلام کریں، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ گھر میں داخل ہونے والا گھر والوں کو جو گھر میں موجود ہیں ان کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک حدیث ہے، سب کو معلوم ہے کہ السلام قبل الکلام، کوئی بات کرنے سے پہلے سلام کر لینا چاہیے، تو کلام سے پہلے سلام ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے سر بڑے جو ہے بچوں کو سلام، اس پہ بھی وہ ہوتا ہے، بعد انتظار کرتے ہیں کہ بچے ہی سلام کریں۔ ہاں یہ بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، ان کی تربیت اسی میں ہے کہ بچے ہم کو سلام کریں گے، یہ انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ خود بچوں کو یا عمر کا کوئی سوال نہیں ہے کہ میں بزرگ ہوں، مجھے لوگ آ کے سلام کریں گے، خود پہل کر کے سلام کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اگر کوئی جا رہا ہے، کسی سے ملنے جا رہا ہے، تو ہمارا سلام ان سے کہہ دینا، ہمارا سلام، دعا ہماری پہنچا دینا۔ تو ایسی صورت میں
وہ بھی فرض ہو جاتا ہے کہ جب وہ وہاں جائے تو اس کو سلام کریں. تو ایسی صورت میں جواب دینے کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ علیکہ و علیہ السلام، وہ علیکہ و علیہ السلام. علیکہ یعنی تمہارے پہ بھی اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی. یہ الفاظ جس کو یاد رکھیں گے. ایسا نہیں کرتے ہم عام طور پہ. اگر کوئی کہا فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے تو وعلیکم السلام کہتے ہیں. ایک عرصے تک ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. لیکن وہ تم پر بھی سلام اور وہ جو سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلام. وعلیکہ وعلیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ السلام، جو بھی دعا ہے پوری کر دیں گے اس کو. تو وہ اس میں جو سلام پہنچانے والا ہے اس کو بھی نیکیاں ملے گی، اور جو سلام بھیجا ہے اس کو بھی نیکیاں ملے گی، اور جو جواب دینے والا ہے اس کو بھی نیکیاں ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن اچھا یہاں تک تو کب کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کون کس کو کرنا چاہیے، یہ احکام خطبے میں بتائے. لیکن بعض فرائض ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ فرض کی اہمیت کے مطابق دوسرے فرائض ساقط ہو جاتے ہیں. میں ابھی لیتا ہوں شازیہ تمہارا کیا سوال ہے، ابھی ایک سیکنڈ میں. تو بعض جگہ سلام کرنا بھی گناہ بن جاتا ہے اور سلام کا جواب دینا بھی گناہ بن جاتا ہے. تو وہ کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلے نان مسلمس پہ ابھی نہیں، نان مسلم کی بات ابھی آئے گی. پہلے کھانا کھاتے ہوئے، ہاں کھانا کھانے کا کھاتے ذکر ہوئے. تو میں کبھی نہیں پڑھا اور نہ کسی حدیث میں ہے کھاتے ہوئے سلام کر سکتے ہیں. اگر کوئی نماز میں ہو، اذان کے جواب دے رہا ہو یا تلاوت قرآن میں مصروف ہو اور ایسے شخص کے پاس آپ پہنچیں تو اب آپ سلام بھی نہیں کریں گے اور وہ جواب بھی ہرگز نہیں دے گا. نماز کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہا ہے تو تلاوت قرآن میں مشغول رہے گا، روک کے وعلیکم سلام نہیں کہے گا. اذان ہو رہی ہے تو سلام نہیں کیا جائے گا. خطیب جمعے کے دن اگر ممبر پہ ہو تو نہ خطیب کسی کو سلام کرے گا، نہ آنے والا کسی جو مقتدی ہے نماز میں سب لوگ موجود ہیں ان کو سلام کریں گے. وہ سلام کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اس کا جواب دینے والا بھی. بہت اہم مسئلہ ہے. اکثر لوگ جمعے کا خطبہ چلتا ہے، بعض آ کے بیٹھ گئے تو آہستہ السلام علیکم کر لیتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری تھا، حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے. وہی جو نیکی ہے گناہ بن جاتی ہے. تو اگر کوئی نماز میں ہو تو اس کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے اور وہ جواب بھی نہیں دے گا. دوران خطبہ نہ خطیب سلام کا جواب دے گا، نہ کسی ایسے شخص کو جو خطبہ سن رہا ہے اس کو سلام کیا جائے گا، نہ وہ سلام کا جواب دے گا، وہ بھی گناہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیکی کو ضائع کر دیتی ہیں. اور ایک اب اس کے بعد فرح قاضی نے کہا کافروں کو سلام کرنا. اس میں بھی ایک حدیث ہے کہ اس میں پہل نہیں کر سکتے. کوئی کافر اگر ہو تو اس کو پہل کرنے کی بجائے اس کے اپنے جو بھی طریقہ ہے اس کے لحاظ سے، لیکن اگر کوئی سلام کر دے تو اس کا جواب ضرور دے دینا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہود جو ہوتے تھے وہ ہر قسم کے منافقین کی بہت سی خصلتیں آپ پڑھے ہیں. سلام کی بجائے سلام علیکہ کہتے تھے، اور سام کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں کہ تم پہ تباہی ہے، تم تباہ ہو جاؤ.
وہ بالکل سلام سے اپوزٹ ورڈ ہے. تو ویسی صورت میں جب وہ اس نیت سے سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا تھا وعلیکا. نہ ویسے منافق باقی ہیں، نہ ویسے لوگ ہیں جو بد دعا دینے والے ہیں. تو اگر سلام کہیں تو اس کو ایز اٹ از ان کو لوٹا دینا، وہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے اور وہ دین کی طرف لوٹائے. اور یہ وضو کے دوران، کیونکہ رمضان میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ سب گھستے ریسٹ روم میں سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور وضو چل رہا ہے، وضو کے بیچ میں بھی غلط ہے وہ بھی وضو کے بیچ بالکل. میں بھی نہیں کر سکتے نا. نہیں، وضو کے دوران میں بھی سلام نہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک متواتر ایک تسلسل والی عبادت ہے. وضو بھی عبادت ہے کہ وہ ہم جب کرتے رہتے ہیں. اور وہ جگہ بھی عام طور پہ جیسے ریسٹ روم ہے، وہ کوئی پاک جگہ نہیں ہے، اس جگہ پہ بھی سلام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو ایک ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں اتنے بعض چیزیں تھیں، بہت سی چیزوں سے آپ واقف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں. لیکن اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ یہاں پر اس کو کریکٹ کر لے سکتے ہیں. شازیہ کا ایک ہاتھ اٹھا تھا، پھر ختم ہو گیا. اب ایک دانش کا ہاتھ ہے. شازیہ ختم ہو گیا تمہارا سوال جو سر میرا وہی تھا جو ڈاکٹر قاضی نے پوچھا، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہ ہو گیا کہ کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں، ہم سمجھے وہ ٹاپک آپ کا اوور ہو گیا، اس لیے یہی پوچھنا تھا سر. یہ بہت یہاں پہ مسئلہ ہے نا، کافر اکثر سلام کرتے ہیں تو ان کو پھر سمجھ میں نہیں آتا جواب دینا ہے کہ نہیں. جواب دے دینا چاہیے. سلام وہ کرتا ہے تو اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی چاہیے. جی سر انشاءاللہ. چلیے دانش آپ کا کیا سوال ہے؟ سر مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں ایک کتاب جو پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان میں ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو شخص گالیاں دیتا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی آتھنٹک حدیث. گالی دیتا ہے اس کا اپنا فعل ہے، گناہ گار ہے اس کا اپنا فعل ہے، شرابی ہے اس کا اپنا فعل ہے. لیکن اب وہ آدمی دیکھ کے، اس کی خصلت دیکھ کے، اس کا پورا بایو ڈیٹا دیکھ کے سلام کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سلام تو ہر مومن، اس کے اعمال اللہ کے پاس ہیں، اللہ اس کے جزا اور سزا دینے والے ہیں. ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہے نا. وہ کبھی بھی ہم سے بڑے مقام پہ چلے جا سکتا ہے اگر دل سے توبہ کر لے تو. بالکل سر، جزاک اللہ. چلیے اب سر اس کے بعد کا ٹکڑا پڑھ لو، ختم ہو جاتا. بہت آسان ہے اور تم بہت آسانی سے کر بھی سکتے ہو. جی. چلیے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. ویری گڈ. چلیے جملہ کون سا ہے اس کے ان انالیسس؟ ان کا جملہ ہے، ویری گڈ. چلو بہت اچھے، ویری گڈ. اللہ اس کا مبتدا ہے. نہیں، انا کے جملے میں مبتدا نہیں ہوتا بیٹا، مبتدا نہیں ہوتا. انا جب آ گیا اللہ اس کا کرتے اسم کرتے کرتے ہم لوگ بوڑھے ہو گئے نا. اس کا اسم ہے، اس کا اسم ہے، اسم اس کو مبتدا نہیں بولتے. مبتدا جملہ اسمیہ میں مبتدا کی اگر خبر دے رہے ہیں تو مبتدا اور خبر کہیں گے. لیکن انا کانا یا ان کے سسٹرس کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے تو اس اسم کی خبر ہوتی ہے. مبتدا میں غیر ہوا تو پھر مبتدا کے شرائط بھی پوری نہیں ہوتے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے یا اللہ ہے نا، اللہ کے اوپر زبر ہے آخری حرف کے اوپر، تو پھر وہ مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس کا ایک طریقہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کے اعراب الگ ہوتے ہیں. تو یہ مبتدا نہیں کہنا، ان کا اسم ہے. اور اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیز خبر. خبر ہوتی ہے. چلیے پھر وہ خبر کیا ہے؟ کانا علی کل شیء حسیبا. ویری گڈ. اب یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ کانا کا جملہ ہے. اب کانا میں کیا کیا ہوتا ہے انالیسس میں؟
پھر اس کا بھی اسم اسم اور کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے اسم اللہ ہی ہاں اللہ ہے. تو اب اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اگر کھول کے پڑھیں گے تو کان اللہ ہاں ویری گڈ، یہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کی خبر ہے. تو یہاں پر اسم ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے. کانا کے معنی ہوا اس کا اسم ہے، ہوا پھر اللہ کو ریفر کر رہا ہے. اور یہاں پر اللہ جو آئے گا وہ اللہ نہیں بلکہ اللہ، کان اللہ، یہ اسی کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ کا اسم ہے. انا کا اسم اس کی خبر ہے، کانا حسیبہ. حسیبہ کے معنی کیا ہے؟ حساب لینے والا. ویری گڈ، حساب لینے والا، اس کے جزا سزا دینے والا، ساری چیزیں. اب یہ دیکھیے ایک آیت آئی، اس میں ایک حکم آیا کہ ایک تم سلام کرتے ہو، اس میں اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، پہل کرتے ہو، صحیح جواب دیتے ہو، دوسروں کا سلام کسی کو پہنچانا امانت کو ادا کرتے ہو. تو ایسی تمام صورت میں ایک ایک چیز کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے، وہ نیکیوں میں لکھے جاتی ہے. اور جب کوئی نیکی لکھی جاتی ہے تو کئی سیئات کو مٹا دیتی ہے وہ نیکی، اور اس نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کے لحاظ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور اس کا جتنا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو اتنے حکم کے بعد ایک بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ مگر یہ سب یاد رکھو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، سلامتی کیوں بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ یہ فرض ہے، اگر کسی اپنے مومن بھائی بہن سے ملو تو اس کو پہلے سلام کرو، اور سلام میں پہل کرو. یہ افضل ہے، وہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض سلام کرنا ہے. اور اس میں کئی مستحب چیزیں ہوتی ہیں. مستحب یہ ہے کہ پہلے کرو تو اس کو افضلیت ہے، زیادہ اس کا نیکیاں ملے گی. اور پھر اس میں یہ مت سمجھو کہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، تو سلام کرنا کون سی نیکی ہو گئی، یا پھر اس میں ایسا کون سا بڑا کام ہو گیا. نیکی تو اصل چیز روزے رکھنا ہے، فرض نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ایسا نہیں. بلکہ یہ جو چھوٹی سی بات بھی کہی گئی کہ اگر تم سلام کرو گے، پہل کرو گے، افضلیت اس میں پاؤ گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی حساب رکھتا ہے. وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوتی ہے، وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ جو کیا، اب یہ آئندہ کے لیے کبھی بھی یاد رکھو، انا اور کانا یا اس کے سسٹرز ہوں تو اس میں مبتدا نہیں ہوتا. مبتدا جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، مبتدا کی خبر ہوتی ہے. اگر یہ مبتدا کا جملہ ہوتا تو اللہ حسیب ہے نا، تو اللہ حساب رکھنے والا ہے، ایسا ہوتا تھا. لیکن یہاں پر انا کے ساتھ آیا تو اس کو کیا بولیں گے؟ انا کا کمان. اسم پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو کچھ باقی ہے؟ یہ انا کی خبر. خبر کیا ہے؟ کانا اللہ کانا اللہ کل شیء حسیبا. یہ اللہ کل شیء آیا، اصل خبر تو حسیبہ ہے، یا پورا بھی خبر ہو سکتی ہے. پھر اللہ کل شیء کے انالیسس کر کے بتا دو تھوڑا سا، کہ کر سکتے ہو تم بالکل. اللہ کل کیا ہے؟ کلی جار مجرور. جار مجرور ہے. تکلف کا کو ہکلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اسپیچ تھراپسٹ ہیں، ہکلاتے تو نہیں ہیں. ہاں، اللہ کلی بالکل کھٹا کھٹ زبان سے بول دینا. کیا ہے یہ جار؟ جار مجرور. اس لیے کلی آیا اللہ کی وجہ سے. پھر یہ تو کلی اللہ کی وجہ سے ہے. کلی شیئن، شیئن پہ زیر کیوں آیا پھر؟ یہ کلی کی وجہ سے.
تو کیا ہے یہ کون سا مرکب بن گیا؟ یہ مضاف مضاف ویری گڈ ویری گڈ. اور کیا ہونا اس سے بڑھ کے گرامر میں؟ اتنا معلوم ہو گیا کہ جار مجرور اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کے کل شیء ہر چیز کے اوپر ہے نا، ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، عبادت ہو، ہر چیز کا حساب اللہ کے پاس ہے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہے. Is this ayat quite clear? جی کلیئر ہوئی آیت آپ کو؟ کلیئر ہے بھائی. الحمدللہ. کہ کوئی کسی کو کوئی سوال ہے اس پہ؟ 1 2 3. اب اسی سے چلیے کوئی سوال نہیں ہے. تو یہ تمام آیتیں ہیں. ایک آیت تو یہ 86 ہو گئی تھی جس میں حکم آیا تھا، وہ جب اوپر یشویتی حسنتا وہ جو آیا تھا اسی سے تعلق کنیکشن بھی مل رہا ہے کہ ایک سلام کرنا بھی یہ فرض ہے، اور اس کو کرنے والا بھی اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کا بھی ثواب ہے نا. اور پھر اس کے بعد پھر تمام آیتیں ہیں. پھر دوسری آیت بھی اسی سے متعلق ہے. پہلی بات پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہیں. کون کرے گا اس کو ایوننگ والے گروپ میں سے؟ فارحہ قاضی، آر یو ریڈی؟ جی. بسم اللہ الرحمن اللہ لا الہ الا ہوا. ویری گڈ. اللہ مبتدا ہے، لا الہ الا ہوا اس کی خبر ہے، بہت اچھا. ہم، اور لا جو ہے پھر اس کو خبر کو کھولیں گے تو لا نگیشن کے لیے ہے. آم، الہ ہم. الہ نہیں معلوم. اللہ پھر ایکسپٹ کے لیے اچھا، الہ مانے نہیں، معبود. اللہ کا مطلب تو ہے کہ کوئی اور ورشپ کے لیے نہیں، کوئی اور خدا نہیں. کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں جس ہاں. کی بات کی جائے، ہے نا. پھر اس کا یہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو حرف استثنا. ویری گڈ. اگر کوئی ہے تو کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. جی. پر یہاں پہ اللہ پھر وہ ایکسپٹ کے لیے کہ اور ہوا پھر اللہ کے لیے ہی ہے. یہ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بس ابھی تھوڑا سا، اور ابھی آپ کو 3 بلکہ 4. او ماشاء اللہ. اب یہ جو ہے یہ خبر کی انالیسس کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی انالیس ہوگی. آپ نے مبتدا اور خبر کی ہے، خبر کی بھی انالیسس آپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ابھی آ رہے ہیں فارم پہ، لیکن ان میں سے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ الہ کو کیسے ڈسکرائب کرنا ہوگا. نہیں، الہ تو جو کسی کو بھی اگر ہم اللہ کی صفات میں شامل کر لیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بات سنیں، وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے حکم کو مانے، تو وہ الہ ہو گیا. معبود کوئی معبود نہیں ہے، کوئی جس کی عبادت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، صرف اور صرف اللہ کی بات. اور پھر چونکہ وہی بات رسولوں اور انبیاء کے تھرو آتی ہے، تو وہی بات جو اللہ کے واسطے سے رسول پہنچاتے ہیں، اس حکم کو ماننا. اسی لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول کی اطاعت اسی لیے آتی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو ماننے کا حکم دیتے ہیں. الہ کے معنی معبود، الہ کے معنی معبود. چلیے 1 2 3 4 5 6، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں سے راشدہ کو لے لیتے ہیں جو جی. ذرا لا کم. نفی جنس ہے اور الہ اس کا اسم ہے، الہ ہوا اس کی خبر ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ ایک چیز تھی جو ہم اکثر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ایڈوانس جو لوگ ہیں وہی جانتے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک جملہ ہے، لا نفی جنس. کسی چیز جنس کو اگر ہم نفی کر رہے ہیں، لا
الہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کے انالیسس ایسے کریں گے کہ لفی جنس ہے، اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. لا کا اسم ہے الہ جو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر بھی الہ وہ مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہوا چونکہ ضمیر ہے اس لیے وہ اپنی حالت پہ رہے گی، وہ ہو نہیں ہوتا انہیں، تو اللہ ہوا. بہت اچھا کیا، سب نے یہی کہنا تھا، لیکن ان میں سے میں راشدہ کو پک اپ کیا. بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاء اللہ. الحمدللہ سر آپ کی. الحمدللہ آپ نے بھی اچھا کیا. فارحہ خازن ابھی ایوننگ والوں میں کوئی بچا ہوا ہے؟ کوئی ہے ممتاز اتنا کر سکتی ہو آگے کا ٹکڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوشش کریں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں تک لیں گے. ہاں، یہ لا یہ حرف تاکید ہے. یجمعنکم میں اضافت ہے، فعلیہ ہے یہ، یا یجمعنکم فعل فاعل ہے اس میں، اور مفعول بھی ہے یہ کم. اس میں جمع اس کا فعل ہے، اور یا اس کا فاعل ہے. ویری گڈ. کون ہے یا فاعل کون ہے؟ وہ ضرور اکٹھا کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے. ویری گڈ ممتاز، ویری گڈ. یہ یا ریفر ہے اللہ کو. اب پھر اس کے بعد یہ نون پہ شدہ کیوں آیا ہے؟ یجمعنا، یہ اضافت ہے، یہ اضافت نہیں، نون شدہ کہتے ہیں. شدہ. اور نون شدہ اگر آئے تو اس کے اندر زور، پورا زور لگ جاتا ہے. ہاں، یقیناً وہ جمع کرے گا، ہے نا. اور کم کا کیا مقام ہے؟ مفعول ہے یہ. ویری گڈ، بہت اچھا. اور کیا ہے اس سے بڑھ کے؟ اور کیا کرنے کا ہے تم کو؟ ذرا ٹچ میں نہیں ہونا سر، یہ ایک ہفتے سے بہت زیادہ. کوئی بات نہیں، کوئی، مگر ٹچ میں نہیں جب ہوتے ہیں تم تو بہت اچھا کرتے ہو، جب ٹچ میں ہوتے ہیں تو گڑبڑ کرتے ہے نا. تو یہ بہت اچھا کیا، اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. یہ یقین کے لیے ضرور ضرور جمع کرے گا تم کو. اس کو لام اور نون شدہ جب آتا ہے ورب میں تو اس کے معنی ضرور ضرور کے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو پہلے کی آیت میں آیا تھا کہ اللہ کل شعین حسیبہ، اس کا حساب لینے والا ہے یا حساب رکھتا ہے، جو بھی تھا اس کے معنی اسی کی مزید وضاحت ہے کہ ایک تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ یقیناً تم کو جمع کرے گا. اور یہ تم کون ہیں؟ یہ ہم سب ہیں اس میں. سب ہیں، دنیا تمام انسان سب کو جمع کرے گا. کافر بھی، مومن بھی، مشرک بھی، ہے نا، یہودی بھی، نصرانی بھی، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. وہ کس دن ہونے والا ہے؟ الہ یوم القیامتی. چلیے اس کے انالیسس کرو. حرف جر ہے یہ. الہ یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ ہے. الہ کی وجہ سے یوم کیا ہو گیا؟ یوم پہ زیر آیا، مجرور ہو گیا. یہ مجرور ہو گیا. اور پھر یوم القیامتی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. قیامتی کا جو زیرہ ہے یہ مضاف کی وجہ مضاف الیہ ہو گیا. چلیے بہت اچھا. اور کیا ہے؟ ضرور جمع کرے گا، وہ مگر آج نہیں، یوم القیامتی، قیامت کے دن سب اس کے حضور پیش ہونے والے ہیں. اللہ تم کو ضرور ضرور جمع کرے گا، اور وہ حساب جو لینا ہے اسی دن ہوگا. جی. بہت اچھا. لا ریب فیہ، یہاں تک لیں گے اس کو. تو لا حرف نفی ہے. جب ہم شروع کرتے ہیں ذالک کتاب لا ریب فیہ، وہاں پر بھی آگے ہر جگہ، تو یہ تو بہت آسان ہے.
اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً لا حرف نفی ہے. ریبا ریب میں نے ریبا شک. ہی فی ہی اس میں حرف جر. ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فی کی جمع اس میں ریبا کی طرف جاری. فی ہی اس میں کوئی شک نہیں. نہیں، فی کی ضمیر کہیں جا رہی ہے. ذرا اپنا ذہن لڑو، یوم القیامتی کی طرف. اس پہ اس سے زیادہ کہیں اور جا رہی ہے. لیجمعنکم. ہاں، اب ہوتے پیدل لڑکیاں کھاتے کھاتے پہنچ ہی جاتے تو ہے نا. اس بات میں کہ وہ ضرور ضرور تم کو جمع کرے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی اسی دن تمہارے اعمال کا بھی حساب ہوگا. اب سر میرا ہاتھ اٹھا ہوا ہے سر. کون ہے وہ؟ سر میں ہوں. ہاں سر لا ریب فیہ بھی تو لا نفی جنس ہے نا سر، اور پھر ریبا اس کا اسم ہے اور فیہ اس کی خبر. ویسے بالکل وہی بھی طریقہ ہے کہ وہ بھی ہے. اب اس کے بعد کا آخری ٹکڑا جلدی سے یہ بھی ہم کر لیتے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. پھر یہ وا حرف عطف ہے. من اصدق، پھر یہ من مبتدا ہے. اصدق من اللہ حدیثا یہ اس کی خبر ہے. یہ اصدقو کے بارے میں تھوڑا سا مزید تفصیل بتا سکتے ہیں؟ اصدق یہ مضارع کا ہے. یہ نہیں، اصدقو مضارع کا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے، متکلم ہے. اصدق نہیں اصدق زیادہ سچا. یہ تفضیل ہو جائے گا. ہاں، صدق تفضیل ہے. اصدق زیادہ سچا. ہاں، زیادہ کمپیریٹو، جیسا بھی آیا تھا کہ ایک آیت میں احسنا آیا تھا، الف کے اضافے سے کمپیریٹو ہو گیا کہ کون زیادہ سچا ہے. اصدق پھر اس کی من مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا ہے؟ اصدق من اللہ حدیثا یہ اس کی خبر ہے. خبر ہے من اللہ. من اللہ پھر حرف جار مجرور، مضاف مضاف الیہ ہوگا. حدیثاً یہ اس کی صفت ہوگی. حدیثاً کے میں نے حدیث کے میں نے کیا ہے؟ اچھی بات. کوئی کوئی بات کہنے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ضرور بضرور سب کو جمع کرے گا. تو یہ بیچ میں ایک دو باتیں کردار والی، نصیحت والی، حکم والی آ گئی دو آیتوں میں. اس کا پورا ترجمہ کر دیجئے. اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامتی، وہ جمع کرے گا. ضرور ضرور تم کو جمع کرے گا. الی یوم القیامتی قیامت کے دن. لا ریبا فیہ اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً وہ جمع کرے گا. لا ریبا فیہ. ومن اصدق اور جو زیادہ سچا ہوگا. اور جو نہیں ہے اس کے معنی جو کبھی بھی نہیں ہوگا. کون ہوگا اور کون ہے زیادہ سچا؟ زیادہ سچا ہوگا. اللہ من اللہ، اللہ سے مطلب اللہ کی طرف سے. حدیثاً وہ من اللہ حدیثاً صحیح بات. صحیح کے پیچھے کیوں بات؟ اللہ کی طرف سے اللہ جو بات ہے اس سے زیادہ سچی بات اور کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. یہ دو آیتیں بالکل کلیئر ہوئی یا کوئی سوال ہے؟ جلدی مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. آج بہت سا حدیثہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے یہاں پہ. حدیثاً جو ہے وہ اس کا کیا مقام بنے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. چلیے
ہمارا کیا مقام ہے حدیثہ؟ تمیز ہے، کیونکہ اتنی سی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی کہ اور کون ہے سچا اللہ کے سوا، تو کس بات میں؟ بات کرنے میں، تو بات اس کو تمیز بات کہہ میں تمیز بھی کر سکتے ہیں، صفت بھی کر سکتے ہیں. وہ بات سچا ہونے کی، سچا ہونا کیا چیز ہے، وہ بات ہے. اس بات کی زیادہ بہتر تمیز ہی ہے، کہ ورنہ بات مکمل ہی ہے. من اصدق من اللہ. یہاں تک بھی بعض وقت بات صحیح ہوتی ہے، اللہ سے بڑھ کے اور کون سچا ہو سکتا ہے. لیکن حدیثہ ہونے سے بات اور صاف ہو گئی کہ بات کرنے میں صفت، تمیز، کنفیوژن بعض جگہ بالکل کلیئر ہوتا ہے تمیز اور صفت، لیکن بعض جگہ کنفیوزنگ ہوتا ہے دونوں میں سے. ٹھیک ہے دانش، سمجھ میں ہے؟ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حدیثاً جو ہے وہ تمیز ہے، تو ممیز کون ہے اس کا، کس کی تمیز ہے یہ والا؟ اصدقہ کی استق. سے بہتر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، تھینک یو سسٹر. چلیے ممیز. اس میں یہ ایک مجھے بھی کوشچن ہے، یہ لا آپ جو کہہ رہے ہیں جنسی ہے، اس میں اور ریگولر نیگیشن والے لا میں کیسے فرق کریں گے؟ ہاں، اس میں لا اگر کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ نگیشن والا ہوتا ہے. کسی اسم سے پہلے اگر آئے تو اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں. وہ اسم کو نگیٹ کر رہا ہے، اسی لیے اس لا کا ایک آدھ بار پھر جب ہم ریویژن کریں گے اعراب کا، تو اس میں جو ہے ایک ٹاپک ہے اعراب کے تعلق سے، لا نفی جنس کے بھی ایک اسم ہوتا ہے. اسم سے پہلے لا آنے سے وہ لا نفی جنس ہو جاتا ہے. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ. جیسے لا آبدو ما تعبدون ہے. اب یہاں پر لا آبدو ہے، آبدو کے میں نے عبادت نہیں، میں عبادت کرتا. اب یہاں پر لا نفی جنس نہیں ہے، بلکہ کس سے، اس فعل سے پہلے آیا. فعل سے پہلے آیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں نہیں عبادت کرتا. سورہ کافرون تو سب کو یاد، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہے نا؟ جی سمجھ آ گیا بالکل. چلیے، وہ بہرحال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں سے دیکھیے، اب پھر منافقین کی بات کا ذکر ہے، اور یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں بعض چیزیں سمجھنا ہے. کون یہاں سے who is ready to take، چھوٹا سا جملہ ہے، آدھی آیت ہو سکتی ہوں گی آج سے، یا پوری بھی ہو سکتی، والا اللہ عالم. چلیے کون لے رہا ہے اس کو، جلدی آگے. ایوننگ والوں میں سے ہے 3 4 5 ہمارے پاس، اس میں سے ایک میوٹ ہے، اور کون کر سکتا بھائی؟ سر میں شروع کروں؟ بسم اللہ. چلیے کریے بھائی. سر اس میں فما لکم فی المنافقین فیتین. اب اس کو جو میں فا سے شروع کرتا ہوں تو ایک طرح سے یہ استفہامیہ بنتا ہے. فما لکم، ما جو ہے وہ سوالیہ ہے یہاں پہ، اور فما لکم کہ تمہیں کیا ہے، اس طرح کی سینس میں بنتا ہے. اور فی المنافقین، اب فی المنافقین جو ہوگا یہ جار مجرور بنے گا. منافقین جو کہ وہ نصبی حالت میں آیا تو منافقین اس کی مجرور ہمیشہ متعلق ہوتا ہے. جی متعلق کس کے ہے؟ جو اس سوال کیا جا رہا ہے اس سے متعلق ہوگا یہ. اس میں ایک فعل محذوف ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو. جی منافقین کے بارے میں محذوف فعل جو ہے، معریض وغیرہ ہوتے ہیں، وہ عربی میں نہیں ہوتے ہیں. بالکل جی. کس فیتین؟ فیتین نہیں، دو جماعتیں، دو الگ الگ. فما لکم فی المنافقین
تم دو گروہ بن گئے، جی دو جماعتیں بن۔ اب یہاں پر دیکھیے ایسا سمجھ میں آنے والی آیت نہیں ہے، اس میں مفسرین کے میں خود جو ہے مطلب سب کا ایک ہی نکلتا ہے، لیکن اختلاف رائے ہے۔ تم دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ کئی باتیں مفسرین تاریخی یہاں پر بتاتے ہیں، تاریخی باتیں ہیں جو یہاں پر بتائی جاتی ہیں۔ اس کو اگر ہم اہم باتوں کو لے لیتے ہیں تو وہ 3 نکلتی ہیں، 3 باتیں۔ یہ تھوڑا سا تاریخ حوالہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ غور سے سنیں 3 تاریخی باتیں کیا تھی؟ منافقین کا آپ پچھلی صورت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے راستے سے لوٹ گیا تھا، معلوم ہے؟ یاد ہے؟ جی سر، جی سر، بالکل مینشن کیا گیا۔ غزوہ احد میں 300 منافقین راستے سے پلٹ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جب یہ 300 شریک نہیں ہوئے تو صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ایک گروپ وہ بنا جو یہ کہنے لگا کہ چونکہ یہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، منافقت کیے، اس لیے اب غزوے کے بعد ہم کو ان سے بھی لڑنا چاہیے، ان سے بھی لڑنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایگریمنٹ کے خلاف معاہدہ توڑ کے غزوے سے پیٹ پلٹا کے آ گئے تھے۔ یہ 2 جماعتیں ہو گئی، ایک یہ جو ان کا اپنا فعل تھا، اللہ ان کو دیکھے تو کیوں واپس آئے، دوسرا کہتا تھا نہیں ہم کو ان سے بھی لڑنا چاہیے۔ یہ 2 جماعتیں ہو گئی، ایک غزوہ احد کے 300 جو واپس ہوئے، دوسرا ایک گروپ ہے جو یہ منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو مکے سے کچھ مہاجرین وہ بھی ہجرت کر کے آئے، لیکن وہ بڑے پکے اور سچے مسلمان نہیں تھے۔ آنے کے بعد تھوڑے دن رہے اور اپنے جائیداد، اپنے رشتہ دار ان کو زیادہ عزیز تھے، تو کوئی بہانہ کر کے پھر وہ مکہ واپس ہو گئے اور پھر مشرکوں کے ساتھ مل گئے، ان کے اندر شامل ہو گئے، مرتدد ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک 3 قسم کے منافق جو ہیں وہ مفسرین یہاں گناتے ہیں۔ ایک تو غزوہ احد کے وقت جو مدینے کے منافق تھے وہ، ایک کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ہجرت بھی کر کے آئے تھے، لیکن کچھ دن مدینے میں ٹھہرے، اس کے بعد ان کو اپنے مال جائیداد رشتہ دار یاد آ گئے، اب وہ اس میں ان کی طرف لوٹ گئے۔ تیسرا ایک گروپ ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ تھے جو مکے میں ایمان لائے تھے، لیکن اپنے پاس استطاعت رکھتے ہوئے بھی وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ ان کو اپنا جائیداد، اپنے رشتہ دار اللہ کے حکم سے زیادہ عزیز تھے۔ اب یہ تینوں کے متعلق ایک حکم آ رہا ہے کہ تم اس میں گروپ کیوں بن گئے۔ بڑا شرعی حکم آ رہا ہے کہ کہیں کسی معاملے میں گروپ نہیں بننا چاہیے، بعض چیزیں اللہ پہ چھوڑنا ہے، اس کے لیے یقین ہم دل کا حال نہیں جانتے
کہ کون منافق تھا کون نہیں تھا، کیوں پلٹا، اللہ حساب لینے والا ہے۔ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کل شیء حسیبہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تینوں میں سے کون سا گروپ ہے منافقین کا، وہ یہ تینوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تینوں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایک گروپ ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے لیکن وہ مدینے میں ٹک نہیں سکے، ان کو اپنی جائیداد اپنے رشتہ دار زیادہ عزیز تھے اللہ کے حکم، تو وہ واپس چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ یا پھر وہ جو مکے میں ایمان لائے تھے لیکن استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرے تھے، وہیں رہ گئے تھے۔ تب دو گروپ کیسے بن گئے مسلمانوں میں؟ ایک کہتا تھا کہ ان سے بھی ہم کو لڑنا چاہیے، ایک کہتا تھا نہیں، بلکہ بعض تو حمایت کرتے تھے کہ ان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، اور وہ بھی تھوڑے دن میں اگر ہمارے تعلقات اچھے رہے تو شاید ایمان لائیں گے۔ تو اس طرح سے ایسے معاملے میں جہاں پر ہم کو یقین نہیں ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، تو اس تعلق سے اس سے لڑائی کی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑا۔ تھوڑا سا ٹائم لے گی آیت، لیکن بغیر تاریخ کے حوالے کے اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ 2 آیتیں ہم بہت اچھا سا کر سکے آج، تیسری آیت میں مکمل نہیں کریں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ از اٹ اوکے؟ جی سر، جی سر، میں تو نیکسٹ کلاس سر نیکسٹ کلاس انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں کو آپ کا کلام سمجھنے، پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے لیے آسان کر دیجئے، شیطانی وسوسوں سے ہم کو دور کر دیجئے، اور اس کا جو ثواب ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ہمارے آبا و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے، دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔